نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حج کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے قبل حج کی اہمیت اور شعائر اللہ کیا کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو کی گئی۔ آج حج کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ حج کا آغاز ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی، اس کے بعد اللہ کے حکم سے انسانیت کو حج کے لیے بلایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے آواز کو پوری انسانیت کو پہنچایا۔ جن جن لوگوں نے اس آواز پر لبیک کہا، فوراً اللہ کے حکم سے وہ حج کے لیے حرم مقدس پہنچے، اور اس زمانے میں جو طریقہ حج کا تھا وہ ادا کیا انہوں نے اور ادا کرتے رہے۔ پھر مختلف زمانے میں حج کے طریقوں میں تبدیلی آتی رہی ہے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے حج میں بہت ساری ترمیم کی تھی۔ اسلام کے آنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی ایک مکمل طریقہ بتا دیا، سارے مناسک اور سارے طریقے امت کو سکھائے، اور الحمدللہ وہ سلسلہ آج تک جاری ساری ہے۔ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے 5واں رکن ہے، اور یہ تکمیلی رکن کہلاتا ہے۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، اس کے بعد 9 ہجری کو حج کا فریضہ امت مسلمہ پر لازم کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق تقریباً 300 صحابہ کرام کی جماعت لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حج ادائیگی کے لیے تشریف لے گئے۔ تو 9 ہجری میں صحابہ کرام نے حج کا فریضہ پہلی دفعہ اسلام کی تاریخ میں ادا کیا، اور اس کے بعد 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 لاکھ کے قریب یا اس سے زائد صحابہ کرام کے ساتھ حج کا فریضہ ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار اسلامی تاریخ میں حج ادا کیا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج ادا کرتے رہے اپنی زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے ادا کیے، اور اس کے بعد اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اس اہم فریضے کے موقع پر اللہ نے دین اسلام کی تکمیل کی، اور اس طرح یہ سلسلہ جاری ہوا جو الحمدللہ آج تک جاری و ساری ہے، اور لاکھوں فرزندان اسلام دنیا کے مختلف کونوں سے اس عظیم فریضہ کو ادا کرنے کے لیے پہنچتے ہیں۔ حج کی مختصر تاریخ کے بعد ہم اس کی فرضیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ حج ہر مسلمان صاحب استطاعت پر فرض ہے، جس کے پاس گھر کے اخراجات ہوں، سفر کے اخراجات ہوں، اور اس میں مالی استطاعت ہو، تو حج اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ پھر حج کے شرائط بھی ہیں، اور ان شرائط کی 3 صورتیں ہیں۔ شرائط وجوب 5 ہے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، آزاد ہونا، اور حج کا وقت ہونا، کیونکہ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے مخصوص ایام ہیں، اس کے علاوہ حج ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسی طرح ادائیگی کے بھی شرائط ہیں۔ ظاہری طور پر اس شخص کا صحت مند ہونا، اور راستے کا پرامن ہونا، کہ اس کے لیے کوئی بھی رکاوٹ نہ ہو اس سفر میں۔ اگر کوئی عورت حج کرنا چاہتی ہے تو وہ عدت میں نہ ہو، اور اسی طرح جو خاتون حج کرنا چاہتی ہے اس کے ساتھ محرم بھی ہو۔ اسی طرح حج کے صحت کی بھی شرائط ہیں۔ حج کی نیت کرنا اور احرام، اور اسی طرح حج کے جو ادائیگی کے مکانات ہیں جہاں پہ وہ مناسک ادا کیے جاتے ہیں، ان مکانات پر ان مناسک کی ادائیگی کہ یہ کہیں اور ادا نہیں کیے جا سکتے۔ تو جب یہ شرائط موجود ہوں گے تو حج ادا بھی ہوگا، درست بھی ہوگا، اور واجب بھی ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔